आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग दी काबा। यानी हम काबे के कॉन्सेप्ट को समझें कि ये कहाँ से चुराया गया और काबा वर्ड इस्लामिक स्क्रिप्चर्स में ही किन जगहों के लिए यूज हुआ है और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और एविडेंसेस जो हमें मिलते हैं तो उनके हिसाब से आखिर काबा किसे कहा जाता था पुराने टाइम में। ये आज आप और हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आपने देख लिया होगा, अंडरस्टैंडिंग दी काबा। काबे के कॉन्सेप्ट को समझना कि आखिर ये कहां से चुराया गया और ये किधर से आया। हमारी सीरीज चल रही है ओरिजिन ऑफ इस्लाम। हम इसके पहले चैप्टर पर हैं कि इस्लाम पहले तो कैसे क्रिश्चियनिटी से इवॉल्व हुआ, कैसे बनु उमैया जो थी वो क्रिश्चियन थे पूरे, अब्बासियों ने उन पर अटैक करा, उन सबको खत्म कर दिया पूरी तरह, और कैसे उन्होंने हदीसें घड़ी, कुरान घड़ा और बाकी इस्लामिक स्क्रिप्चर्स घड़ी उन्होंने, और इस्लाम जैसी चीज उन्होंने क्रिश्चियनिटी से इवॉल्व करके निकाली। और कैसे बाद में बनु उमैया स्पेन में चली गई। 800 साल बनु उमैया जो थी, उमैयाद डायनेस्टी, कैसे वो स्पेन में रहे और स्पेन में भी कैसे उनको फिर क्रिश्चियंस ने खत्म कर दिया, जिसकी वजह से आज तक हमें पता ही नहीं चल पाता है कि बनु उमैया किस रिलीजन को फॉलो करते थे। ज्यादातर जितने सबूत हमें मिलते हैं यही पता चलता है कि वो क्रिश्चियनिटी के फॉलोअर्स थे और इस्लाम जैसी कोई चीज उन्हें पता भी नहीं थी। उनके किसी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड या एविडेंस से हमें इस्लाम का कोई नामो निशान नहीं मिलता है। चले टॉपिक की तरफ चलते हैं और हम समझते हैं काबे के कॉन्सेप्ट को। ये ये पूरी सीरीज बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, तो इसको प्लीज शुरू से देखें अगर किसी ने नहीं देखा है तो। अगर हमारा चैनल फ्यूचर में अगर अच्छा परफॉर्म करता है, मे बी शायद कोई हमारे काम को रिकग्नाइज करे और हमारे चैनल को सपोर्ट करे, तो हम हमारी एक किताब को तकरीबन 1-1.5 साल से छपवाना चाह रहे हैं, बट हम उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट को अभी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो हम उसको भी प्रिंट करवाएं। और एक दूसरी किताब में लिखना चाह रहा हूं कि इस्लाम का ओरिजिन कैसे हुआ, ताकि सारी बातें जो मैं वीडियोस में करता हूं आपको रेफरेंसेस के साथ मिल जाएं। तो ये बहुत ही एक इन डेप्थ किताब हो जो ओरिजिन ऑफ इस्लाम को क्लियर करे, ताकि हम अली सीना की जो किताब थी अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद, उससे भी ज्यादा अच्छी किताबें हम लिख सकें। हालांकि वो किताब मुझे बहुत पसंद है, बट उससे भी अच्छी किताबें हम और लिख सकें। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा कंटेंट बहुत अंडररेटेड है, तो हम अभी उन गोल्स तक नहीं पहुंचे जिन तक हम पहुंचना चाह रहे हैं। आप सबके सामने विकिपीडिया का एक आर्टिकल है, क्रिश्चियन कम्युनिटी ऑफ नजरान। दरअसल नजरान के अंदर जो क्रिश्चियन रहते थे, नजरान जो था साउथ अरब का एक एरिया था, वहां पे ये क्रिश्चियन डोमिनेटेड एरिया था मोहम्मद के टाइम पर भी, और यहाँ पे जो क्रिश्चियंस रहते थे ये अरेबिक बोलते थे। तो हो सकता है कि यहाँ के जो अरेबिक बोलने वाले क्रिश्चियन थे या जो उनका टेक्स्ट था वही चीजें अब्बासियों के पास गई हों, और अब्बासियों ने उनकी मदद से उनके हाथ अब्राहमिक स्टोरीज जो थी उनके हाथ लग गई हों अब्बासियों के, क्योंकि अब्बासी अरब थे और उन्होंने दुनिया पे रूल करने के लिए ये कल्ट गढ़ लिया हो। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें बताई गई हैं विकिपीडिया पे। मैं सिर्फ काम की इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। प्री क्रिश्चियन नजरान के, जब क्रिश्चियनिटी नहीं थी तब वहां पे क्या था, यानी वहां पे ज्यूज थे और आइडल वर्शिपर्स थे। और क्रिश्चियन एरा, जब वहां पे क्रिश्चियंस का रूल आया, जब वहां पे बहुत ज्यादा ज्यूज डोमिनेट करने लगे थे, कि ज्यूज के सारे बड़े सिनेगॉग जो थे, सारी बड़ी इबादत गाहें जो यहूदियों की थी वो नजरान में ही थी उस टाइम पे। यानी नजरान जो था एक जूइश लोगों का एक डोमिनेटेड एरिया बन चुका था। बट बाद में वहां पे क्रिश्चियंस जो थे उन्होंने उसे किसी तरह छीन लिया और उसको क्रिश्चियन डोमिनेटेड एरिया बना डाला। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इट वो इट इज ऑल्सो it was also the seat of bishopric, sheltered and oligarchy of Christian merchant which were as rich as any in Edessa और अलेक्जेंड्रिया। यानी यहाँ के क्रिश्चियंस इतने अमीर थे जैसे अलेक्जेंड्रिया के क्रिश्चियन होते हैं।
It had been an important stop on the spice route from Hazamot. Najran has been an important center of Christianity in South Arabia. यानी साउथ अरेबिया में क्रिश्चियनिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था. And the focus of international intrigues in which economics, politics, and religion were all entangled. तो यहाँ पे क्योंकि ट्रेड रूट्स भी थे, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी था इस जगह का क्रिश्चियनिटी के लिए, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक मरकज था. द चर्च, द बिशप ऑफ नजरान हु वर प्रोबेबली Miaphysites came to the great fairs of Mina, Okaz and preach Christianity. तो आप देखें यानी अरब के जो इलाके थे मिना वगैरह, यानी ये लोग मक्के के आसपास भी आके ये लोग जो है मक्का और मदीना वहां भी आसपास आके ये लोग क्रिश्चियनिटी प्रीच करते थे. और each seated on a camel as इन अ पल्पिट, के जैसे कोई मिंबर होता है वैसे ये लोग खड़े होते थे. अब सबसे काम का पॉइंट, द चर्च ऑफ नजरान वाज कॉल्ड द काबात नजरान, यानी नजरान का काबा कहा जाता था. जो चर्च होते थे नजरान में, जो चर्च होते थे उनको क्या कहा जाता था? काबा. द चर्च ऑफ नजरान वाज कॉल्ड द काबत नजरान. और इन्होंने एक ब्रैकेट दिया विकिपीडिया, नोट दैट सेवरल अदर श्राइन्स इन अरेबिया वर आल्सो कॉल्ड काबा, मीनिंग स्क्वायर लाइक बिल्डिंग. कि कई ऐसी जगहें होती थी जिनको काबा कहा जाता था. दी काबा अरब के अंदर, दी काबा नजरान एट जबल तसलाल ड्रू वर्शिपर फॉर मोर सम 40 years ड्यूरिंग द प्री इस्लामिक एरा. यानी इस्लाम के आने से पहले भी इसे काबा नजरान कहा जाता था, जिससे खताम जो कबीला था या वहां के लोग जो ईसाई कबीले थे वो यहाँ पे इस जगह पे पूछते थे. और 40 साल ये उनका जो था एक होली साइट उनका एक तरीके से रहा. यानी काफी नजरान के जो चर्चेस थे और स्पेशली जो नजरान का काबा था वो बहुत पॉपुलर रहा. तो आप लोगों को बात समझ आ रही है कि मैं जो आज के पॉइंट्स आपके सामने गिनाना चाह रहा हूं. इसी तरह हम और कुछ सबूत लेते हैं कि पुराने टाइम में चर्चेस को ही काबा कहा जाता था. ये सूरा अल-फील है, कुरान का 105 नंबर का सूरा है. उसकी पहली आयत कुरान.com में खोला हुआ हूं, जो कुरान की सबसे ऑथेंटिक वेबसाइट मानी जाती है. तो कुरान.com जो एक सऊदी से चलने वाली वेबसाइट है, इसमें हम पहली आयत देखते हैं सूरा अल-फील की, और उसकी हम कमेंट्री देख रहे हैं, यानी उसकी तफासीर देख रहे हैं. तो हम उसकी तफसीर जो है हम बहुत सारी तफसीर में देख सकते हैं, यानी बहुत सारी कमेंट्रीज में देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि एक अब्राहा नाम का एक बादशाह था. उसने क्या करा था? उसने अपना एक चर्च बनाया था और वो चाहता था कि लोग उसके चर्च में आए, ना कि लोग जो हैं वो मक्के के अंदर जो काबा है उसमें जाएं. और उसके चर्च को भी काबा कहा जाता था. Thus he proclaimed throughout his kingdom that no one should ever visit the Kaaba in Makkah, कि कोई भी जो काबा मक्के के अंदर है उसमें ना जाए. अब्राहा ये चाहता था. And the pilgrimage should from now on take to his so called Kaaba in Yemen, कि जो उसका काबा है उसके अंदर लोग जाएं. तो पुराने टाइम में काबा जो है चर्च को कहते थे, और अरब के जो क्रिश्चियन थे वो स्क्वायर शेप में इसी तरह अपना काबा बनाते थे. चले और हम ऊपर आपको कुछ चीज दिखाते हैं इसमें कि अब्राहा क्या कर रहा था. कि second to none or surpassed in the world, to be revered by all and sundry and divert pilgrims from the sacred mosque in Makkah to his cathedral in Yemen. कि वो क्या बना रहा था? वो एक अब्राहा जो था एक चर्च बना रहा था यमन के अंदर, और वो चाहता था कि लोग उसके चर्च को क्या कहा जाता था? काबा. यमन के अंदर काबा था, ये उसके चर्च को कहा जाता था. और वो चाहता था कि लोग उसके चर्च में आए, यानी उसके काबा में आए, और ये जो मक्के में काबा है लोग उसके अंदर ना जाएं. और इस्लामिक स्क्रिप्चर्स में आता है, इवन कुरान में भी, कि अब्राहा ने हाथियों का एक फौज भेजी, एक लश्कर भेजा, एक आर्मी भेजी,
اور اللہ نے اس کو روکنے کے لیے، کعبے کی حفاظت کرنے کے لیے کچھ ابابیل چھوٹی سی چڑیاں ہوتی ہیں ان کو بھیجا. ان کے ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے اور ان کے منہ میں وہ انہوں نے گرائے، اور ابراہہ کی پوری فوج ان چھوٹے چھوٹے کنکروں سے مر گئی. اس کہانی کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، کوئی ہسٹوریکل ایویڈنس نہیں ملتا، کوئی آرکیولوجیکل ایویڈنس نہیں ملتا، ورنہ ہمیں لاکھوں ہاتھیوں کی لاش ملتی، ان کے اسکیلیٹن ملتے، فوجیوں کی لاش ملتی، ان کی تلواریں ملتی، ان کے آرمرز جو ہوتے ہیں جو پہنتے ہیں زرہ وغیرہ وہ ملتے، بٹ کچھ نہیں ملتا ہمیں جہاں ابراہہ کی آرمی گئی تھی. اور کوئی ریگستان میں حملہ نہیں کرے گا ہاتھیوں کی فوج لے کے، کوئی بھی ہزاروں ہاتھیوں کا لشکر لے کے یا لاکھوں ہاتھیوں کا لشکر لے کے نہیں جائے گا، کیونکہ وہ پانی بہت چاہیے ہوتا ہے. تو یہ نیکسٹ امپاسبل تھا کہ کوئی ایسا کرتا. تو ایک فالس سٹوری ہے کعبے کی امپورٹنس کو بڑھانے کے لیے، بٹ اس میں بھی اسلام ایکسپوز ہو جاتا ہے. یعنی جھوٹ کے اندر بھی کچھ باتیں ہمیں مل جاتی ہیں ایسی جو اس جھوٹ کو ایکسپوز کرتی ہیں اور یہ بتاتی ہیں کہ یہ جھوٹ آخر کہاں سے نکلا ہے. تو ہم ان جھوٹی باتوں میں ہی کچھ سچ کو تلاشنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ چیز ہمارے سامنے نکلے اور وہ ہم پبلکلی لوگوں کے سامنے رکھ دیں. اور میں کچھ اور ریفرنسز دیتا ہوں کہ کعبہ جو مسلمانوں کا ہے مکے میں، وہ بھی ایک چرچ ہی تھا. یعنی مکے کے اندر جو کعبہ ہے وہ کیا تھا؟ وہ بھی ایک چرچ ہی تھا. تو ایک سیکنڈ، کوئی ہمارے چینل کا ممبر بنا ہے، ٹیک بریک جی جو ہے انہوں نے ہمارے چینل کی ممبرشپ لی ہے. تو تھینکس الاٹ سر، آپ کے سپورٹ سے میں اپنے انٹرنیٹ کے ریچارج کو کروا پاؤں گا اور بھی زیادہ اسٹریم کر پاؤں گا. تو یہ چھوٹے موٹے جو ایکسپینسز ہوتے ہیں ان میں مجھے سپورٹ کرتا ہے آپ لوگوں کا، یہ سپورٹ بہت معنی رکھتا ہے. چلیں ہم آپ کو کچھ اور ریفرنسز دکھاتے ہیں. یعنی نجران کے اندر بھی جو چرچ ہوتے تھے انہیں کیا کہا جاتا تھا ویکیپیڈیا کے اکارڈنگ؟ کعبہ. قرآن.com پہ ابراہہ کیا بنا رہا تھا؟ ایک چرچ بنا رہا تھا اس کے یمن میں، اس کے چرچ کو کیا کہا جاتا تھا؟ کعبہ. اب مسلمانوں کا جو کعبہ ہے یہ بھی ایک چرچ ہی تھا. یہ ثابت کرنے کی کوشش یہ کرتے ہیں کہ 360 بت رکھے تھے، یعنی ایک مندر بن چکا تھا ابراہیم کا بنایا کعبہ، اور محمد نے بعد میں پھر اسے پیوریفائی کر دیا. حالانکہ یہ اسلامک ہسٹری ہے، مگر اسلامک ہسٹری میں بھی کچھ ایسے ثبوت ہمیں مل جاتے ہیں کہ کعبہ کوئی مندر نہیں تھا بلکہ ایک چرچ ہی تھا. کوئی بت پرستوں کی عبادت گاہ وہ کبھی تھا ہی نہیں. اور محمد خود ایک آئیڈل ورشپر تھا جو جیجس کی اور میری کی آئیڈل ورشپ کو پروموٹ کر رہا تھا. کیسے چلے آئے ہم اس کو دیکھتے ہیں. تو سیرت ابن ہشام پیج 552، یعنی اسلام کی سب سے پہلی کتاب، سب سے پہلی ٹیکسٹ بک جو ہمیں عباسیوں نے اسلام کی گھڑی، جب حدیثیں بھی نہیں لکھی گئی تھی. یعنی ایک طریقے سے دیکھا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ اگر اسلام کی کوئی سب سے اوتھینٹک کتاب ہونی چاہیے تو وہ یہ ہونا چاہیے. حالانکہ مسلمان کہتے ہیں کہ حدیثیں چین آف نیریٹرز کے ساتھ لکھی گئیں، تو ایک ایک بات کس آدمی سے ہوتی ہوئی گزری وہ ہمیں حدیثوں کی کتاب میں پتہ چلتا ہے، تو حدیثوں کو ہم زیادہ اوتھینٹک مانیں گے. حالانکہ حدیثیں بہت بعد میں لکھی گئی ہیں، سیرت ابن ہشام بہت پہلے لکھی گئی ہے. ایون بخاری بھی تقریباً 80 سال بعد، 100 سال بعد لکھی گئی ہے اس کتاب کے. تو یہ کتاب زیادہ اوتھینٹک مانی جانی چاہیے. مگر مسلمانوں کی ایک ہپوکریسی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بخاری سب سے اوتھینٹک کتاب ہے قرآن کے بعد، جو سنی مسلمز ہیں. شیعہ اپنی کتاب الکافی کو سب سے اوتھینٹک مانتے ہیں قرآن کے بعد. اس پہ بھی ہم ایک ویڈیو بنا دیں گے کہ شیعہ اسکرپچرز اور سنی اسکرپچرز میں کیا فرق ہے اور ان کتابوں کا اوریجن کیسے ہوا اور کیسے یہ ساری کتابیں فیک ہیں. یعنی محمد بھی ایک امیجنری کیریکٹر ہے. صحابہ محمد جیسے امیجنری کیریکٹر کو گھڑنے کے لیے لاکھوں، 4-5 لاکھ صحابی گھڑے گئے یا 5-10 لاکھ بھی، اور ان 5-10 لاکھ صحابی یعنی وہ 5-10 لاکھ امیجنری کیریکٹرز گھڑے گئے محمد کو انوینٹ کرنے کے لیے. پھر ان 5-10 لاکھ امیجنری کیریکٹرز کو گھڑنے کے لیے اور لاکھوں تابعین گھڑے گئے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہو. پھر تابعین گھڑے گئے لاکھوں کی تعداد میں جنہوں نے تابعین کو دیکھا ہو. امام بخاری، امام مسلم کبھی بھی ایگزسٹ ہی نہیں کرے، یہ بھی امیجنری کیریکٹرز ہیں، یہ لوگ بھی کبھی ایگزسٹ نہیں کرے. ہمیں کوئی جھانٹ برابر بھی ثبوت نہیں ملتا کہ یہ لوگ کبھی ایگزسٹ بھی کرے ہوں گے ہسٹری میں.
کوئی ایویڈنس ان کا نہیں ملتا. تو اسی لیے ہسٹورینز کہتے ہیں کہ اسلام کی 400-500 سال کی شروع کی پوری ہسٹری ہی جھوٹی ہے. زیادہ تر امیجنری کیریکٹرز ہیں جو گھڑے گئے, اور ہمیں جو ہسٹوریکل ریکارڈز ملتے ہیں وہ بھی جو کرسچنز نے لکھے اس ٹائم کے, جب اسلام کا اسلامک اسکرپچرز کے حساب سے محمد کو مرے ہوئے بھی 80-100 سال ہو گئے تھے, اس میں بھی ہمیں کہیں اسلام نہیں ملتا. یہ ملتا ہے کہ کچھ عرب ہیں جو حملہ کر رہے ہیں, وہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں, عورتوں کو غلام بنا رہے ہیں, ان کی عزتیں لوٹ رہے ہیں, مگر کہیں محمد کا کوئی ذکر نہیں ملتا. کہیں ہمیں قرآن کا, اللہ کا, ان کی بلیف کا کوئی ذکر نہیں ملتا, بلکہ یہی ملتا ہے کہ یہ کوئی آئیڈل ورشپر کرسچنز ہیں, جو کچھ کرسچنز ہیں عرب جو حملہ کر رہے ہیں اور پوری زبردستی ہر جگہ کو لوٹنے اور مارنے میں لگے ہوئے ہیں. پیج 552 سیرت ابن ہشام میں ہمیں ملتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر محمد جب کعبے کے اندر گھسا تو کعبے کے اندر 360 بت تھے, 360 مورتیاں تھیں, جن کی طرف سے شیطان نے لوگوں کو چلا دیا تھا اور اس میں مضبوط کر دیا تھا ان غلط عقائد میں. محمد نے یہ قرآن کی آیت پڑھی کہ حق آگے اور باطل بنا ہی مٹنے کے لیے ہے, اور ساری بتوں کو, ساری مورتیوں کو توڑ دیا اور سب کو ایک جگہ اکٹھا کرا اور کعبے کے باہر ان سب میں آگ لگا دی. پھر اس کے بعد ایک صحابی مورتیاں توڑنے کی خوشی میں شعر پڑھتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو ہائی لائٹ کرا ہوا پورشن ہے اس پہ لکھا ہے کہ حاکم بن عباد بن حنیف جو ہے یا دوسرے راوی بیان کرتے ہیں کہ قریش نے کعبے کے اندر کچھ مورتیاں رکھی تھیں, جن میں سے 2 مورتیاں ایسی تھیں کہ ایک تو عیسیٰ کی تھی, مریم کا بیٹا یعنی جیجس سن آف میری, اور دوسری مریم کی تھی. شہاب کہتا ہے کہ اسما جو شکر کی بیٹی تھی وہ غشان قبیلے کی ایک عورت تھی, اور جب وہ حج کرنے کے لیے آتی ہے اور مریم کی مورتی دیکھتی ہے کعبے کے اندر تو کہتی ہے کہ میرا باپ اور میری ماں آپ کے اوپر قربان, آپ یقیناً ایک عرب عورت تھیں. محمد حکم دے دیتا ہے کہ ساری مورتیوں کو توڑ دو سوائے عیسیٰ اور مریم کے, یعنی جیجس اور میری کی مورتی کو باقی رکھو. The apostle ordered that the picture should be erased except those of Jesus and Mary. ساری مورتیوں کو توڑ دو, صرف جیجس اور میری کی مورتی کو, آئیڈل کو باقی رکھو. یعنی کعبہ کوئی چرچ ہی ہوگا تبھی تو جیجس اور میری کا آئیڈل وہاں پر ہے. اور اگر محمد آئیڈل ورشپ کا دشمن تھا, بت پرستی ختم کرنے آیا تھا آئیڈل ورشپ, تو اس نے کعبے کے اندر جیجس اور میری کے آئیڈل کو کیوں نہیں توڑا؟ اس کو کہنا تھا مورتی پوجا تو حرام ہے, بت پرستی حرام ہے, تو ساری مورتیوں کو توڑو, جیجس اور میری کے آئیڈل کو بھی توڑ دو. یا اور ایک اور ریفرنس کہ آپ کو لگے گا کہ کعبہ چرچ ہی تھا, پیج 774 دی لائف آف محمد سیرت ابن ہشام, کہ کچھ راوی کہتے ہیں کہ جب محمد جو ہے فتح مکہ کے موقع پر کعبے کے اندر داخل ہوا تو اس نے فرشتوں کی مورتیاں دیکھیں کعبے کے اندر, جن میں سے ایک مورتی ابراہیم کی تھی جو کچھ مقدس تیر جو ہے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. محمد نے یہ دیکھ کے کہا کہ خدا انہیں جو ہے ہلاک کرے, یعنی انہیں ذبح کر ڈالے, کہ یہ ہمارے شیخ کی اس طرح کی تصویریں بناتے ہیں. کہ ابراہیم نے کب اس طرح کی حرکتیں کری؟ ابراہیم نہ کوئی یہودی تھا نہ عیسائی تھا, بلکہ وہ اللہ کا نیک بندہ مسلمان تھا, مشرک نہ تھا, وہ حنیف تھا. محمد نے حکم دیا ساری مورتیوں کو توڑ دو, مگر صرف عیسیٰ اور مریم کی مورتی کو باقی چھوڑا گیا. یعنی جیجس, دی پکچر آف جیجس اینڈ میری واز ریٹینڈ بائی دی پروفٹ, یعنی عیسیٰ اور مریم کی مورتی جو تھی اس کو باقی چھوڑ دیا گیا. تو کعبہ جو تھا کوئی چرچ ہی رہا ہوگا, ورنہ یہ ایک چرچ کے اندر ہی ایسا منظر ہے کہ فرشتوں کی تصویریں ہیں ہاتھ میں تیر پکڑے ہوئے اور یہ ساری چیزیں. پھر اس کے بعد ہم اور کچھ ریفرنسز دیکھتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ پرانے ٹائم میں چرچز کو ہی کعبہ کہا جاتا تھا. میں نے اس کے پیچھے بہت محنت کری ہے, تو پلیز کانٹینٹ کو شیئر کریں تاکہ ایک یوٹیوبر جو ہے وہ ڈی موٹیویٹڈ نہ فیل کرے, اور میں جو کتاب لکھ چکا ہوں اس کو پبلش کروا پاؤں, اور آگے بھی کچھ کتابیں لکھ پاؤں جیسے رابرٹ اسپینسر یا بل وارنر, اسی طرح میں بھی ایک بڑا کنٹریبیوشن دے پاؤں. ہم ایک اور پارٹ 4 کریں گے اگر ضرورت پڑی تو, کہ محمد کے لائف ٹائم میں ہی 150 سے زیادہ کعبہ تھے. تو سب کعبے کی ہسٹری تو میں نہیں بتا سکتا, میں نے آپ کو نجران کے کعبے کا بتایا, میں نے آپ کو ابراہا کے کعبے کا بتایا یمن میں. ایک کعبہ اور تھا ذوالخلاصہ,
کہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث 3823، کہ جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک گھر تھا ذوالخلاصہ نام کا دور جہالت میں، جسے کعبہ کیا کہا جاتا تھا؟ الکعبہ الیمانیہ، یعنی یمن کا کعبہ، یا پھر کعبہ شامیہ یعنی سیریا کا کعبہ، شام کا کعبہ۔ تو محمد نے کہا کہ مجھے اس سے کوئی چھٹکارا کیوں نہیں دلاتا ذوالخلاصہ سے؟ تو جریر کہتے ہیں کہ میں 150 لوگوں کے ساتھ گیا جو احمس قبیلے کے تھے، ہم نے وہاں پہ حملہ کرا، جو کافر ہمیں ملا ہم نے اسے مار ڈالا، اور یہ بات آ کے محمد کو بتائی تو محمد نے خوش ہو کے اور ہمارے لیے یعنی احمس قبیلے کے لوگوں کے لیے دعا کری۔ صحیح البخاری حدیث 3823۔ یہ حدیث جو ہے 4355 پر بھی آئی ہے، ہر جگہ اسے الکعبہ الیمانیہ یا کعبہ شامیہ کہا جاتا ہے، اور یہ کئی جگہ یہ حدیث آئی ہے، حدیث 4356 پر بھی آئی ہے یہ صحیح البخاری میں، اور بخاری میں ملٹیپل جگہ 3076 اور اسی طرح صحیح البخاری میں ہی 3020 پر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ سیم حدیث ہے تو میں اس لیے ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں، کچھ الگ ورڈنگز کے ساتھ آئیے کہ جریر کہتے ہیں کہ محمد نے کہا مجھے کوئی ذوالخلاصہ سے چھٹکارا کیوں نہیں دیتا؟ تو ذوالخلاصہ ایک گھر تھا ایک جہاں پہ آئیڈل ورشپ ہوتی تھی، اسے الکعبہ الیمانیہ کعبہ شامیہ کہا جاتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ 150 لوگوں کے ساتھ جو حمس قبیلے کے تھے، جو اچھے گھوڑ سوار تھے، اچھے تیر انداز تھے، ان کے ساتھ میں گیا، اور کہتے ہیں کہ میں اچھے سے گھوڑے پہ بیٹھ نہیں پاتا تھا، تو جانے سے پہلے محمد سے میں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں گھوڑے پر ٹھیک سے سوار نہیں ہو پاتا ہوں، تو محمد نے اللہ سے دعا کری اور اپنا ہاتھ میرے سینے پر مارا کہ ان کی انگلیاں تک نشان جو تھے وہ میرے سینے پر چھپ گئے، اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ جو لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اسے تو اچھا گھوڑا سوار بنا۔ جریر کہتے ہیں کہ میں نے وہاں پہ حملہ کرا اور ہم نے اسے زمین میں ڈھیر کر دیا اور اسے جلا دیا، جیسے کوئی کھجیالہ اونٹ ہوتا ہے ویسا اس کا حال کر دیا، اور نبی کو جب یہ خبر دی تو نبی نے ہمارے لیے اور احمس قبیلے کے گھوڑوں کے لیے 5 بار دعا کری۔ تو یہ تھا کعبہ الیمانیہ یا کعبہ شامیہ۔ ایک ریفرنس اور دکھا دیتا ہوں اسی ذوالخلاصہ کے تعلق سے، کیونکہ بہت ہی بڑی عجیب چیز ہے، تعلق سے بہت ہی عجیب چیز ہے جو آپ کو لگے گا کہ یہ کیسی عجیب حدیث ہے۔ ریفرنس چلے جب تک میں آپ لوگوں کو حدیث بتا دیتا ہوں، جب تک میں اس کا ریفرنس ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے ایک دم میرے ذہن میں اس کا ریفرنس نہیں رہا، مگر جی حدیث جو ہے وہ اس طرح ہے کہ محمد نے کہا کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک دوست قبیلے کی عورتیں جو ہیں وہ اپنے پچھواڑے کو ہلاتے ہوئے یعنی ایک تو اسے ٹورک کرتے ہوئے وہ ذوالخلاصہ کا طواف نہیں کرتی، یعنی اس کے چکر نہیں لگاتی، اور محمد نے خود ذوالخلاصہ کو توڑ دیا، یعنی اس نے اپنی ہی پروفیسی کو جھوٹا ثابت کر دیا۔ محمد نے خود اپنی ہی پروفیسی کو کیا کرا، اس نے اپنے ہی ہاتھ سے جھوٹا ثابت کر ڈالا۔ تو امام صاحب اگر یہ تو وہی بات ہو گئی نا کہ میں کہوں کہ یہ تب ہوگا جب آپ اس مکان کے آس پاس جو ہے 4 چکر ماریں گے، اور یہ بولنے کے بعد میں اس مکان کو ہی توڑ دوں، یہ تو وہی ہو گیا، نہ مکان ہوگا نہ آپ چکر ماریں گے۔ تو یہ وہ حدیث ہے کہ بخاری کی حدیث 7116 کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک دوست قبیلے کی عورتیں جو ہیں وہ اپنے پچھواڑے کو جو ہے نہیں ہلاتی ذوالخلاصہ کے طواف کرتے وقت۔ اور ذوالخلاصہ جو ہے وہ ایک آئیڈل تھا جس کی دوست قبیلے کے لوگ جو ہیں وہ اسلام آنے سے پہلے اس کی عبادت کرا کرتے تھے، جس پہ یہ ایک ریفرنس اور تھا صحیح مسلم کا جو سرچ کر کے ملا کہ ابو ہریرہ نے فرمایا کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک دوست قبیلے کی عورتیں جو ہیں چکر نہیں کاٹتی ذوالخلاصہ کے، ٹھیک ہے۔ ذوالخلاصہ جو ہے تبالہ نام کی جگہ پر ہے، اور یہ ایک ٹیمپل ہے، ٹھیک ہے، جیسے دوست قبیلے کے لوگ جہاں پہ آئیڈلز کو ورشپ کرتے تھے، تو ذوالخلاصہ جو ہے وہ ایک کعبہ تھا، ہم نے بتایا ابراہت جہاں پہ ابراہ نے ایک چرچ بنایا تھا وہ ایک کعبہ تھا، اور نجران کے لوگ جو تھے وہ بھی ویکیپیڈیا سے اپنے ٹائم کے چرچ کو کعبہ ہی کہتے تھے، تو کعبہ چرچ کو کہا جاتا تھا، بٹ عباسیوں نے سارے جو اس ٹائم کے کرسچنز تھے ان کے چرچز کو ختم کرا جنہیں کعبہ کہا جاتا تھا، اور انہوں نے اپنا اسپیشلی سوچا ہوگا کہ پیٹرا میں بھی ایک کعبہ تھا جو ہمیں آج بھی اس کے پرانے جو
जॉर्डन में जो लोग जाते हैं पैट्रा में, वहां उन्हें एक काबा मिलेगा, बट अब्बासियों ने उस काबे को तोड़कर अपना एक सोचा उन्होंने कि क्योंकि पैट्रा जो था, विकिपीडिया पे भी आप सर्च करेंगे तो अब्बास कि इवन अब्बासियों के पीरियड में भी और मोहम्मद के पैदा होने से भी पहले वो अरब्स जो थे वो वहां पे बहुत सारे कबीले बस गए थे, तो वो अरब का एक अरब सिटी हुआ करती थी। तो अरब ने सोचा होगा जब इस्लाम घड़ा होगा अब्बासियों ने कि हम क्यों सऊदी से बाहर हैं, अरब से बाहर जो है हम अपना एक काबा बनाए हुए, क्यों ना हम अपना सेंटर जो है मेन अरब के सेंटर में ही रख लें। जो अपना रिलीजियस सेंटर है, जो हमने कल्ट घड़ा है अपना इमेजिनरी, क्यों ना उसका सेंटर अरब के अंदर हो, ना कि किसी फॉरेन लैंड के ऊपर जहां हम जाके बसे हों। ओ माय गॉड जी सरकार, सर, मैंने थैंक यू बोला था सर। ना। गिरगट जी का बहुत बहुत शुक्रिया आपकी पुस्तक के लिए सर। राज सर, वेलकम सर। मैं 2 किताबें लिखने की सोच रहा था, एक हदीस मस्तराम और एक इस्लाम की ओरिजिन पे, बट जहां चैनल इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं था तो एक डीमोटिवेटेड होके वो हो गया था। मैंने आपको बोला था ना सर, वी आर विथ यू, द असुर्स आर विथ यू, डोंट वरी। अब बेटा विवेक, इसके बाद ये लास्ट बोल रहा हूँ, नहीं तो अभी तुम्हारे पिछवाड़े ऐसा घुस जाऊंगा ना, जो फोटो लगा के रखी है नन्हे मुन्ने की, तो नन्हे मुन्ने से मैंने लेकर के ब्लॉक पूरे कर खानदान दिया, को वो खोल दूंगा। अब्यूज कर रहा है गंदे वर्ड यूज करके। यस, एकदम दूर रहना, ठीक है। मेरे हत्थे मत चढ़ना। उसका कारण ये है कि जा करके देख लो, जो मेरे हत्थे चढ़ा वो आज उसकी हालत क्या है, ठीक है ना। इमाम साहेब इज द अथॉरिटी, ही इज द गाय who knows, who can read, who can write, इनको अंग्रेजी हिंदी सब आती है, ठीक है। इनको रिस्पेक्ट देने का, रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो मैं घुस जाऊंगा तुम्हारे पीछे, उसके बाद तुम्हारे दादाजी से रिस्पेक्ट निकलवा लूंगा। मालूम तो है ना कि हम कौन हैं जी। तो आइदर गिव रिस्पेक्ट टू इमाम साहब फॉर हिज नॉलेज और गेट लॉस्ट, ठीक है। ये डिस्ट्रैक्ट कर रहा था यस सर, तो आई अंडरस्टैंड कि इनका काम ही यही है ना, इनका काम ही यही है। तो आप चिंता मत कीजिए। नाउ असुर आर विथ इमाम असुर, हम इधर बैठे हैं, आप आराम से स्ट्रीम करो, मैं भी देखता हूँ ना कौन है। चले एक हमारा जो अब अगला नेक्स्ट जो है इसका कि इस्लाम कैसे क्रिश्चियनिटी से अब्बासियों ने घड़ा ताकि वो दुनिया पर रूल कर सकें। हालांकि क्रिश्चियनिटी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एक कल्ट है, बट कैसे एक कल्ट से एक इमेजिनरी कैरेक्टर जीसस से दूसरा इमेजिनरी कैरेक्टर मोहम्मद इन्वेंट करा गया। मगर अनफॉर्चुनेटली आप लोगों को अगर अगर इस्लाम को जानना है तो आपको क्रिश्चियनिटी जैसे कल्ट को भी समझना होगा। अगर इस्लाम जैसे कल्ट को समझना है कि क्रिश्चियनिटी का जब मोहम्मद पैदा हुआ है तब क्रिश्चियनिटी कहाँ कहाँ फैली हुई थी, उनकी राइटिंग्स क्या क्या थी, उनका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड क्या क्या कहता है जब इस्लाम ने उनके लैंड पे अटैक करा है, क्योंकि हम इस्लामिक हिस्ट्री पर रिलाई ही नहीं कर सकते। अब्बासियों की पूरी एक फॉल्स एक हिस्ट्री है, और हिस्ट्री जो है कॉन्करर्स जो होते हैं उनके हाथों लिखी जाती है, तो हम उस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। और नेक्स्ट मेरा टॉपिक रहेगा जो पार्ट 4 होगा, कैसे क्रिश्चियनिटी से इस्लाम इवॉल्व हुआ, वो रहेगा रॉक ऑफ डूम और उसके ऊपर जो इंक्रिप्शंस हैं। तो 10 दिन तक तो मैं कोई स्ट्रीमिंग शायद ना करूं, क्योंकि मुझे इसके लिए थोड़ी कुछ किताबें हैं जिन्हें मैं पढ़ रहा हूं और मुझे उन्हें कंप्लीट करना पड़ेगा ताकि मैं कुछ काम का निकाल पाऊं या काम का कुछ लेकर आ पाऊं। तो 10 दिन तक के लिए मुझे इसमें थोड़ा रिसर्च वर्क चाहिए, और मैं कुछ साथ बोल साथ में सकता हूँ सर? जी सर। मैं ये कहना चाहता हूँ ऑडियंस से भी कि ये देखो, एक आदमी आपको बोल रहा है कि मुझे 10 दिन लगेंगे क्योंकि मुझे पढ़ना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी। दिस इज कॉल्ड एन ऑनेस्ट इंटेलेक्चुअल। वो नहीं कि रोज सुबह से शाम तक 8 घंटे चैनल खोल के बैठे हुए कुनबा जोड़ करके कि कोई तो आ जाओ रे, और ऊपर स्ट्रीम यार्ड की लिंक पिन करके रखी हुई है कि कोई तो आ जाओ रे, पब्लिक को मज़ा दिला जाओ रे,
150-200 جو ہے دے جاؤ رے. یہاں وہ نہیں ہوتا. ہیئر کوالٹی میٹرز. اور اس کا سب سے بڑا یہی ثبوت ہے کہ امام صاحب نے ابھی کیا بولا, مجھے 10 دن چاہیے, کیونکہ وہ پڑھیں گے ابھی سے. شرم کریے تھوڑا. دس از واٹ این آنےسٹ مین لکس لائک. ٹھیک ہے, ایک ایماندار آدمی جو محنت کرتا ہے, جو انٹیلیکچوئل ہے, وہ ایسا دکھتا ہے, وہ ایسی باتیں کرتا ہے. جب آپ اس سے سوال پوچھتے ہیں, اس کو پتا ہے, وہ بولتا ہے. اگر نہیں پتا ہے تو وہ کہتا ہے بھائی ایک کام کرو نا, میرے کو 1 دن کا وقت دو, میں پڑھ کے بتاؤں گا. سو امام صاحب ہیز آل دا کوالٹیز آف بینگ اے گڈ ٹیچر. میں بتا رہا ہوں, بینگ اے پروفیسر. یہ بہت ضروری چیز ہے. جی سر, کنٹینیو کریں. میرا ٹاپک ہو گیا ایک سپر چیٹ آیا ہے گرگٹ جی کا, جو لوناسور جی کے لیے ہے. جی سر, میرا نام رنگیلا گرگٹ رکھ لوں کیا؟ جی سر, بالکل رکھ لیں سر. گرگٹ رنگیلے ہی ہوتے ہیں, رنگ بدلتے رہتے ہیں. اور میں تو ہر چیز میں ایک ہی سوال پوچھتا ہوں کہ آج تک میں نے جو پڑھائی کری, میں نے ریسرچ کری, اس میں امام صاحب آپ سے بھی یہ سوال ہے, مجھے کوئی کنکریٹ پروف آج تک نہیں ملا کہ 7th سینچری میں محمد نام کا کوئی تھا بھی. کوئی کنکریٹ پروف نہیں. کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا ہے. جو اولڈ پیلسٹینین کوئنز جو ہمیں ملتے ہیں, ان پہ بھی جہاں محمد ملتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس ٹائم کا خلیفہ کوئی اور ہے, بٹ لکھا محمد ہے اور اس کے ہاتھ میں کراس ہے. تو وہ شاید محمد ٹائٹل ایک ہوا نا سر, ٹائٹل. وہ ہمیں ہاں, جیسے کہ ہم بولتے ہیں نا کہ کنگ راجا ہے یا منتری ہے, تو منتری یا راجا تو ٹائٹل ہوتا ہے. میں نے دیکھا لیٹسٹ جو میں نے اپنی ریسرچ میں, اینڈ بلیو می, میں نے بہت ڈھونڈا ہے سر, آپ جانتے ہیں 2 2.5 3 سال سے لگا ہوا ہوں اس میں. مجھے کہیں پہ بھی 2 چیزوں کا ثبوت نہیں ملا. پہلا کہ محمد نام کا کوئی آدمی ایگزسٹ کرتا تھا, اور دوسرا میں ڈھونڈنے چلا ایک چیز اور کا, آپ کو جان کے حیرانی ہوگی, بتاؤں سر؟ کیا سر؟ چانچ نامہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ ہاں, چچ نامہ انڈیا کے انویژن پہ پہلی کتاب ہے جو بتاتی ہے راجہ داہر پہ کیسا اٹیک ہوا, محمد بن اور قاسم کیسے 7th آیا. سینچری سے بڑے بڑے دھرم رکشک چینل والے بھی بتاتے ہیں 7th سینچری میں, ہے نا, میر قاسم تو کون 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 آیا, یہ کیا وہ کیا. آپ کو معلوم ہے یہ کتاب کب کی لکھی ہوئی ہے؟ پرشین لینگویج میں کتاب لکھی تھی, آئی گیس محمد کی ڈیتھ کے بھی 600-700 سال بعد یہ لکھی گئی ہے. سر یہ کتاب لکھی گئی ہے 1387 میں, پہلی ٹرانسلیشن ہے. اب جوڑ لیجئے, 7th سینچری میں کہتے ہیں کہ یہ بن قاسم آئے تھے, لیکن اس کی بات کرتی ہوئی جو پہلی کتاب یا کاغذ دکھتا ہے وہ ہے 13ویں شتابدی میں, 700 سال بعد. بالکل صحیح کہا آپ نے. اور ویاد میں بڑی عجیب چیز ہے کہ انڈیا کے کسی نے نہیں لکھا, عرب کے کسی نے, ہسٹورین نے اس چیز کو نہیں لکھا. لکھا بھی تو کوئی اتنے کچھ نہیں لمبے صدیوں بعد پرشین لینگویج میں کسی نے اسے لکھا. ایگزیکٹلی سر, سوچنے والی بات ہے نا, یہ سب چیزیں کھٹکتی ہیں سر. اب آپ ہی بتائیے, آپ کے یہاں سے کوئی اگر اتنے بڑے توپ ہوں گے جو آپ کے شہر, آپ کے ٹاؤن سے نکل کر کے پوری دنیا فتح کر لیں گے, تو آپ کم سے کم کچھ تو لکھیے گا اس کے بارے میں. وہی Yes or کہ no? پورا پرشیا فتح ہو گیا دوسرے خلیفہ عمر کے دور میں, بٹ پرشین ریکارڈ میں کچھ نہیں ملتا, کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ عربز کبھی وہاں گئے ہوں, پرشیا کانکر کرا ہو, کبھی کوئی جنگ قادسیہ ہوئی ہو. یعنی کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے. رومن امپائر سے ہمیں کوئی ثبوت ایسا نہیں ملتا, بلکہ یہ ثبوت ملتے ہیں کہ غازہ کے اوپر محمد کی ڈیتھ کے 4-5 سال بعد بھی کوئی محمد اٹیک کر رہا ہے. ایگزیکٹلی یہی میں پوچھنے والا تھا اگلا. ارے بھیا, جب محمد فوت ہو گئے تو اس کے بعد کوئی محمد کیسے اٹیک کر سکتا ہے؟ یہ کیا حساب ہوا؟ یہی چیزوں پہ میرا اس پہ 5th پارٹ رہے گا. 4th پارٹ کے بعد مجھے
میں اپنے آپ کو اسکالر کلیم نہیں کر رہا ہوں، نہ میں عربک جانتا ہوں. میں کسی چیز کے ٹرانسلیشن کو ویریفائی کرنے کے لیے ملٹیپل اسکالر کے ٹرانسلیشن دیکھ لوں گا. اگر کوئی کلیم کرے کہ بخاری کا یہ ٹرانسلیشن صحیح نہیں ہے تو میں 2-3 ٹرانسلیشن اور دیکھ لوں گا کہ کیا باقی اسکالرز نے بھی یہی ٹرانسلیٹ کرا ہے جو مجھے اس ٹرانسلیشن میں مل رہا ہے. تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ ٹرانسلیشن ایکوریٹ ہے، سامنے والا جلیبی بنا رہا ہے، ورنہ 4-5 لوگ ایک ہی ٹرانسلیشن نہیں کرتے یا ایک ہی کامنٹری اس پہ نہیں کرتے. تو اس طرح میں چیزیں ویریفائی کرتا ہوں اور پھر ان کے سامنے یا عرب کے اسکالرس کے فتووں کو دیکھوں گا، دیوبند کے فتووں کو دیکھوں گا، جامعہ الازہر کے فتووں کو دیکھوں گا، تاکہ اس چیز پہ ویریفائی ہو جائے کہ ہاں جو میں انٹرپریٹیشن لے رہا ہوں وہ صحیح ہے اور اسی کو بیس بنا کے میں اس چیز کو سامنے رکھ رہا ہوں. اور میں آپ کی پستک کے لیے اپنی حیثیت سے یوگدان دیتا رہوں گا. آپ محنت کریں، آپ کو سہیوگ کے لیے ہم ہے نا. جی گرگٹ جی تھینک یو. اور اب آپ سپر چیٹ مطلب نہیں بھیجے، میں بہت زیادہ ہیلپ نہیں مانگ رہا ہوں، جی یہ سفیشینٹ ہے، آپ نے اتنا کر دیا. جی چلیں ٹھیک ہے، ہمارا یہ ہو گیا. ہم راک آف ڈوم کے اوپر بات کریں گے. تو کچھ چیزیں میں پڑھ رہا ہوں، ان کو میں پڑھنے کے بعد یہاں پہ اس کے اوپر میں ڈسکس کروں گا کہ ڈیڈ محمد ایگزسٹ کے اوپر بھی میں کچھ کتابیں پڑھ رہا ہوں. رابرٹ اسپینسر کا جو کریٹیکل قرآن ہے اس کی پی ڈی ایف سے کچھ پڑھ رہا ہوں، اور دوسری جو کتابیں ہیں ان کو پڑھ رہا ہوں. اور کوشش میں یہ کرتا ہوں کہ کسی بڑے اسکالر یا کریٹک کی کتابیں پڑھ بھی رہا ہوں تو اس نے جو باتیں کری ہیں وہ میں چرا کے یہاں پہ نہیں رکھوں اس کی ریسرچ کو، بلکہ کچھ کام کا پوائنٹ میں اپنی طرف سے ڈھونڈنے کی کوشش کروں اور اس کو رکھوں جو انٹرنیٹ پہ اویلیبل نہ ہو. تو یہ چیزیں اپنی طرف سے میں رہتا ہوں. اور ہاں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، آپ نے سامنے والے کی کتاب پڑھی، آپ کو اس میں کوئی 2-3 پوائنٹس ملے، آپ نے کوئی دوسری کتاب پڑھی اس میں کچھ پڑھے، آپ کو کچھ کام کا ملا، دوسرے کریٹک سے آپ کو اسلام کی باتیں ملتی ہیں. تو جہاں سے مجھے جو ہاتھ لگتا ہے اس کو بتا دیتا ہوں کہ یہ میں نے یہاں سے پڑھ کے اٹھایا ہے کہ یہ ادھر سے مجھے کام کا انفارمیشن ملا یا اس کتاب سے ملا، اس آرٹیکل سے ملا، اس سے. بٹ میں یہ نہیں کرتا کہ پورا کا پورا کسی چیز پہ ریسرچ پیپر چوری کا پڑھ لوں اور اس پہ اسٹریم کر لوں. تو چلیں ہم اسٹریم کو ختم کرتے ہیں. سارے ویورز کا جی سر. جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ، دھنیہ واد. اور زیادہ سے زیادہ اسٹریم کو شیئر کریں تاکہ یہ بات دوسرے تک پہنچے جو ابھی میں نے کری. اور اب ہم ملتے ہیں تقریباً 1 ویک بعد یا 2 ویک بعد راک آف ڈوم کے اور اس کے انکرپشن پہ بات کرنے کے لیے. تب تک کے جی لیے جے ہند، وندے ماترم. وندے ماترم، جے ہند.